الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم اجعلنی من المتقین واجعلنی من المحسنین واجعلنی من عبادک الصالحین واجعلنی من المقربین واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم آمین ثم آمین۔ سورہ آل عمران آج ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی علم بھی عطا فرمائے اور اس پہ غور و فکر کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ یہ وہ صورت ہے جو نزولی اعتبار سے 89 نمبر پر نازل ہوئی، جبکہ تیسرے نمبر پر آ رہی ہے۔ جب ہم قرآن شریف کو پڑھتے ہیں تو تیسرے نمبر پر آ رہی ہے، لیکن نزولی اعتبار سے یہ 89 نمبر پر نازل ہوئی۔ اس صورت کے بہت سارے نام آتے ہیں۔ ایک تو اس کو جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ کو، تو ہم نے دیکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو الزہروین بھی کہا تھا۔ الزہروین یعنی کہ دو چمکنے والی صورتیں، ان کو پڑھا کرو، الزہروین کو پڑھا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اس حال میں آئیں گی کہ جیسے دو بادل یا دو سائبان یا دو پرندوں کے جھنڈ، اور یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش اور اللہ سے جھگڑا کریں گی۔ اسی وجہ سے اس صورت کو یا ان صورتوں کو الظلتان بھی کہا جاتا ہے، الغمامتان بھی کہا جاتا ہے، جیسے دو بادلوں کے جھنڈ یا دو سائے۔ اس کا صورت کا نام سورۃ الکنز بھی ہے، اور اس صورت کا نام سورہ استغنا بھی ہے، الاستغنا۔ اس صورت کا ایک اور نام جو کہ علماء نے رکھا ہے، اور وہ رکھا ہے الامتین۔ یہ وہ صورت ہے جس میں دو امتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان دونوں صورتوں کو الامتین بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انسان نے جب مانگا تھا نا سورہ فاتحہ میں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا۔ پھر ہم اللہ سے مانگتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ان کا راستہ نہ دکھانا جن پر تو نے اپنا غضب کیا، اور ان کا راستہ بھی نہ دکھانا جو کہ ضالین تھے، گمراہ تھے۔ تو سورہ بقرہ میں ہم نے کن کا پڑھا تھا؟ کون سی قوم کا تذکرہ پڑھا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا، ضالین جو تھے اللہ نے ان کا تذکرہ ہمیں سورہ بقرہ میں کر کے دکھایا، اور اس سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بعد والے جو آئی تھی بنی اسرائیل کے لوگ، یعنی جن کو ضالین کہا گیا، جو کہ عیسائی تھے، حضرت عیسیٰ کو ماننے والے، وہ والی قوم جو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی تھی، ان کا تذکرہ وہ ضالین بنے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کس میں کیا؟ سورہ بقرہ میں۔ تورات ان پر نازل کی گئی تھی، تورات کے احکامات دیکھے، اللہ نے ان کی غلط رویاں ہائی لائٹ کی۔ اب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس صورت میں ضالین کا طریقہ کار بتائیں گے اور سمجھائیں گے، اور ہمیں اس سے باز رہنے کی تلقین کی جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ اس کے اندر اس کا نام سورہ آل عمران اس وجہ سے ہی ہے کیونکہ اس میں آل عمران کی بستی کے کچھ لوگ تھے جس کا تذکرہ یہاں پر آئے گا۔ اور یہ کون سے لوگ تھے؟ یہ آل عمران حضرت مریم علیہ السلام کے خاندان کے لوگ، ان کو آل عمران کہا گیا۔ ٹھیک ہے؟ کہا جاتا ہے کہ مریم کے والد کا نام جو ہے وہ عمران تھا، امراۃ عمران آئے گا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کو امراۃ عمران کہا گیا تھا، عمران کی عورت۔ تو غالباً ان کے والد کا نام عمران تھا، جس کا یہاں پہ تذکرہ اللہ اس گھرانے کا تذکرہ کریں گے
جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چن لیا تھا اپنے کام کے لیے، اپنے دین کی نمائندگی کے لیے. ایک عورت کے ذریعے سے وہ نسل چنی گئی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا غلط رویاں کی جس کی وجہ سے وہ ضالین ٹھہرے. ضالین کیا تھے؟ اللہ کی طرف سے ان کو شریعت دی گئی، ان کو احکامات بتائے گئے، ان کی کریکشن کی گئی، لیکن ان کے پاس ہدایت آنے کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ ہدایت کو گم کر دیا، راستہ گم کر بیٹھے، اللہ کی باتوں کو مانا. بنی اسرائیل جو یہود تھے وہ تو کہتے تھے سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا لیکن ہم مانیں گے نہیں. وہ ایسے لوگ تھے. انہوں نے ہدایت کو مانا بھی، لیکن انہیں غلط طریقے نکال لیے اور غلط باتوں میں یہ لوگ پڑ گئے، جس کی وجہ سے یہ گمراہ ہو گئے، اصل حقیقت سے گمراہ ہو گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورت کو جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت انداز میں میرے اور آپ تک پہنچایا ہے، اور بہت ہی پیارے انداز میں اس سورت کی شروعات کی ہے. چلیں شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم حروف مقطعات ہیں، کٹے ہوئے حروف ہیں، الگ الگ پڑھے جاتے ہیں. ہر حرف کا کوئی معنی نہیں ہے، ہوگا اللہ کو معلوم ہے، ہم تک نہیں پہنچایا گیا. ہمارے لیے علم اتنا ہی دیا گیا ہے کہ ہر حرف پر پڑھنے پر 10 نیکیوں کا اجر ملتا ہے. اس کے علاوہ ہمیں اس کی قرید اور ٹو اور جستجو میں جانے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جتنا علم ہم تک اللہ نے پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا ہے. اب خواہ مخواہ میں ہمیں اس کے اندر گھس گھس کر کے اس سے یہ مراد ہے اور اس سے وہ مراد ہے، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ قرآن جب پڑھنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ اسی صورت میں اب ہمیں طریقہ بتائیں گے کہ تمہیں قرآن کیسے پڑھنا ہے. اچھا، الف لام میم کی حروف مقطعات کی فوراً ہی تمہید کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بات آگے بتائی، تو بھائی اس سے پہلے یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ اس سورت کو 4 خطبوں میں تقسیم کیا گیا ہے. جہاں بنی اسرائیل کا یہ ضالین کا تذکرہ ہے، وہاں پر ہی اس سورت کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا خطبہ جو ہے وہ پہلی آیت سے لے کے چوتھے رکوع کی 2 آیات تک آتا ہے، اور وہ خطبہ ہے جو جنگ بدر سے پہلے نازل کیا گیا. ٹھیک ہے، جنگ بدر سے پہلے نازل کیا، اس کے قریبی زمانے میں. دوسرا جو خطبہ آتا ہے وہ آتا ہے دوسری یعنی کہ چوتھے رکوع کی 3 آیت سے لے کر، اور تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ یہ 6 رکوع تک ہے. تیسرے رکوع کی 2 آیات سے لے کے 6 رکوع تک ہے، چوتھے رکوع کی 2 آیات سے لے کر. اور یہ اس وقت نازل ہوا تھا کہ جب 9 ہجری میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا، اور اس نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے دین کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں، حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے بات چیت کی تھی. انہوں نے ان سے پوچھا تھا کہ ان کے بارے میں آپ کے دین میں کیا کیا باتیں جو ہے وہ بتائی گئی ہیں. تو یہ 9 ہجری میں نجران کے وفد کی آمد کے موقع پر اللہ نے ان کے کانسیپٹ آف ٹرینٹی کو ختم کر کے اور ان کو ان کی باتوں کا جواب دیا تھا. تیسرا خطبہ جو آتا ہے وہ 7ویں رکوع سے 12ویں رکوع تک آتا ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، آپ یہ کہہ لیں کہ یہ اس وقت ہے جب جنگ بدر نازل ہوئی، اس کے آس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا تھا. کہاں 9 ہجری میں آ رہا ہے اور کہاں پہ جو ہے وہ تیسرا حصہ وہ بدر تو 2 ہجری میں ہی ہو گئی تھی. اور جو چوتھا حصہ ہے، چوتھا خطبہ، وہ 13ویں رکوع سے 20ویں رکوع تک ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غزوہ احد جو کہ 3 ہجری میں پیش آئی تھی، اس کے بارے میں یہاں پر تذکرہ کیا ہے، اور کافی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے. جنگ احد کے بعد نازل ہوا وہ آیات، وہ والا حصہ. تو شروع کرتے ہیں. الف لام میم کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے اس سورت کی ابتدا کی. دیکھیں، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا تعارف کروا دیا کہ اللہ کون ہے.
اللہ کس سے بنا ہے؟ ال اور الہ سے مل کر اللہ کا لفظ بنا ہے. الہ یعنی دا معبود، دا اونلی معبود. الہ معبود کو کہتے ہیں، یعنی کہ خاص معبود. اللہ خاص معبود وہ ہے کہ لا الہ الا ہو، کہ اس کے علاوہ کوئی اور معبود ہے ہی نہیں مگر وہی معبود ہے. معبود کس کو کہتے ہیں؟ الہ کس کو کہتے ہیں؟ ایاک نعبد، ہم نے پڑھا تھا نا، وایاک نستعین. تو معبود کس کو کہتے ہیں؟ معبود، ویری گڈ. جس کی الہ معبود وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، اور اس کے بعد عبادت کے بعد اس کی اطاعت بھی کی جاتی ہے. بندگی بھی کی جائے اور یعنی عبادت بھی کی جائے اور اطاعت یعنی بندگی بھی کی جائے. اب اس کو دونوں کا فرق میں آپ کو بتاتی ہوں کہ الہ وہ ہے جس کی عبادت کی جائے. عبادت کیا ہے؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. میری نماز، ان سے کہہ دیجئے کہ میری نماز، میرا ونسکی وہ میری تمام قربانیاں جو میں نے قربانی دینی ہے، اور میرا ومحیای اور میرا جینا، ومماتی اور میرا مرنا کس کے لیے ہوگا؟ صرف اللہ رب العالمین. یعنی میری پوری کی پوری زندگی جو ہے وہ کس کے لیے بسر ہوگی؟ اللہ رب العالمین کے لیے جو میرا معبود ہے. تمام عبادتیں بھی اسی کے لیے ہوں گی، تمام قربانیاں بھی اسی کے لیے ہوں گی. اب عبادت کی کیسے جائے گی؟ ایسے جیسے کہ ایک غلام عبد کرتا ہے اپنے آقا اور اپنے مالک کا. عبد ہوتا ہے نا، عبد کیا ہوتا ہے؟ غلام ہوتا ہے. غلام اپنے مالک کی کیا کرتا ہے؟ اطاعت کرتا ہے. جو ممالک جو حکم جب جہاں جیسے جس طرح کرنے کو حکم دیتا ہے، غلام کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے مالک کی اطاعت کرے، کیونکہ وہ اس کا غلام ہے. تو ہم نے اپنی عبادت اپنی مرضی سے نہیں کرنی، ہم نے قربانیاں اپنی مرضی سے نہیں دینی، ہم نے زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزارنی، ہم نے موت اپنی مرضی سے نہیں لانی. ہر چیز کس کے طرح ہوگی؟ جیسے ہمارا الہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو حکم عطا فرماتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا نام بھی دیکھیں اللہ رکھا ہے. یہ وہ نام ہے کہ اس نام کا کوئی بھی لیٹر ہٹا دیا جائے تو وہ اللہ ہی رہتا ہے. میں نے کئی دفعہ آپ لوگوں کو بتایا، اللہ میں سے الف ہٹا دے تو للہ بن جاتا ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. الف اور لام ہٹا دیں، دو ہٹا دیں تو لہو بن جاتا ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ہے نا. اسی طرح سے الف لام اور ہا ہو جائے اور ایک لام ہٹا دیں، الہ بنتا ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. اللہ اپنے آپ کو الہ کہہ کے ہی مخاطب کرے. اور اگر الف بھی ہٹا دے، لام بھی ہٹا دے، لام بھی ہٹا دے تو صرف ہو بن جاتا ہے. ہو کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو. تو ہر چیز میں اللہ نے یہ ایسا لفظ اپنی ذات کے لیے سلیکٹ کیا ہے جس کا ہر لیٹر بھی ہم ہٹا دیں گے، حرف بھی ہٹا دیں گے تو وہ کیا بنے گا؟ وہ اللہ ہی رہے گا. سبحان اللہ. اور یہ وہ لفظ ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام صفات سمو دی گئی ہیں. اگر ہم اللہ کہہ رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں وہ خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ رازق بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ محیمن بھی ہے، وہ حسیب بھی ہے، جلیل بھی ہے نا. وہ تمام کی تمام صفات اللہ کے اندر آ گئی. اگر ہم صرف غفور کہیں گے تو ہم اللہ کو اس کی ایک صفت سے مخاطب کر رہے ہوں گے. بصیر کہہ رہے ہوں گے یا علیم خبیر کہہ رہے ہوں گے تو ہم ایک دو صفات سے اس کو مخاطب کرو. لیکن جب اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام صفات اس کے اندر جو ہے نا وہ جامعیت کے ساتھ آ جاتی ہے. تو جب بھی اللہ کہیں تو اس کو محسوس کیا کریں کہ ہم اللہ کو اس کی تمام صفات کے ساتھ پکار رہے ہیں. اللہ اپنی پہچان عطا فرمائے، اپنی صفات کا علم عطا فرمائے. اللہ اپنی صفات کے علم کو ہمارے اندر راسخ بھی کرے. اللہ اپنی صفات کے جو نام ہیں وہ تمام ناموں کا حفظ بھی عطا فرمائے.
اور اس کو ڈیلی پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، کیونکہ جس کے اندر وہ صفات راسخ ہو گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کا علم راسخ ہو گیا، اللہ کے نام یاد ہو گیا اور وہ پڑھتا ہے اس کو روزانہ، تو ایسے شخص کے لیے جنت میں جانے کی خوشخبری اور بشارت دی گئی ہے حدیث میں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے کہا اللہ تمہارا وہ ہے کہ لا الہ الا ہو، اس کے جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں الہ۔ اور آپ یہ دیکھیں اللہ جو ہے وہ کیسے، کیوں اس کی جیسا کوئی اور الہ نہیں ہے؟ کیونکہ وہ رب ہے، وہ الہ، وہ معبود ہے جو ہم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اللہ کا جو لفظ ہے وہ الہ سے نکلا ہے، وَإِلَٰهُمْ آلِهَةٌ، اس کا مطلب ہوتا ہے محبت، شدید محبت کرنے والا، شدائی ہوتے نا جو، وہ ہے اس کا مطلب۔ تو اللہ وہ ہے جس سے شدید محبت کی جاتی ہے، اور اللہ وہ ہے جو ہم سے شدید محبت کرتا ہے۔ اچھا، یہ اگر ہم غور کریں اللہ لا الہ الا ہو، تو آپ دیکھیے یہ وہ کلمہ ہے جو ہمارے دین کا ابتدائی کلمہ ہے، کلمہ طیبہ۔ کیسا ہے؟ لا الہ الا اللہ، ہے نا؟ لا الہ الا اللہ، یہ وہ 4 حروفی کلمہ، اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ 3 حروف کا کلمہ۔ جب لا الہ الا اللہ کا 4 حروف 3 حروف محمد الرسول اللہ کے ساتھ مل جاتے ہیں تو یہ کلمہ طیبہ پورا بن جاتا ہے۔ تو کلمہ طیبہ کے 4 حروف لا الہ الا اللہ بھی یہی ہے۔ لا الہ الا ہو کا کیا مطلب ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی معبود نہیں ہے، کوئی بھی بندگی کے لائق نہیں ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ معبود ہے، بندگی کے لائق، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، تو اللہ نے اپنی پہچان تھوڑی سی یہاں پہ کروائی کہ وہ کیسا ہے۔ یاد رکھنا وہ ایک عام معبود نہیں ہے، ہر معبود ایسا نہیں ہو سکتا جیسا وہ معبود ہے۔ دنیا میں بہت معبود ہیں جن کی پرستش کی جاتی ہے، جن کی عبادت و بندگی کی جاتی ہے، لیکن جو اصل الہ ہے اس کی صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے بتا دی، کیونکہ الہ ہی وہ ہو سکتا ہے جس کے اندر یہ صفات، بندگی ہی اس کی جانی چاہیے جس کے اندر وہ آگے صفات ہیں۔ وہ کون سی صفات ہیں؟ الحی بھی ہونا چاہیے، القیوم بھی ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ زندہ بھی ہونا چاہیے، قائم بھی ہونا چاہیے، خود بھی قائم ہو اور قائم رکھنے والا بھی ہو۔ کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اپنے آپ کو عبادت کے لیول پر، معبودیت کے لیول یا بندگی کے اس پر لے کر آتی ہیں کہ ہماری پرستش کی جائے۔ جیسے بدھا جو ہے، گوتم بدھ، اس کی پرستش کی جاتی ہے، تو کیا وہ ساری عمر تھا؟ ہمیشہ سے تھا؟ حی تھا؟ قیوم ہے؟ نہیں ہے نا۔ اسی طرح جتنے بھی ریلیجنز ہیں ان سب کے اندر وہ جس کو بھی مانتے ہیں اپنا معبود مناتے ہیں۔ اللہ تو مانتے ہیں، بہت سارے ریلیجنز مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ بہت سارے ہیلپرز اور ایسوسیٹس اور مختلف چیزوں کو لنک کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔ لیکن کیا ان کی تمام کے تمام جو دیوی دیوتا یا جن کو وہ مانتے ہیں، کیا وہ ہمیشہ سے تھے؟ حی تھے؟ زندہ ہیں؟ کیا قائم ہیں؟ کیا قائم رہنے والے ہیں؟ نہیں۔ یہ وہ صفت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ ایک عام بندہ بھی، ایک عام سا بندہ بھی اس بات کو پہچان سکتا ہے کہ رب وہ ہونا چاہیے، الہ وہ ہونا چاہیے کہ جس کی پرستش کی جانی چاہیے، وہ ہر وقت ہونا چاہیے، ہر وقت ہونا چاہیے، ہر دور میں ہونا چاہیے، اس کو فنا نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے نا، باقی رہنے والی کیا چیز ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات صرف تیرے رب کریم کی ہے جو قائم بھی رہنے والی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ صفت ہے اللہ کی جس کو دیکھتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا سلیم الفطرت بچہ بھی شرک کے بھرے ہوئے معاشرے کے اندر
اللہ کی ذات پر ایمان لے کے آؤ کہ معبود میرا وہ ہو سکتا ہے جو ہمیشہ رہنے والا. پہلے سورج کو دیکھا, پہلے ستارے کو دیکھا, پھر چاند کو دیکھا, پھر سورج کو. ہر چیز جب ڈوبتی چلی گئی تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یہ تو میں تو ڈوبنے والوں کا گرویدہ نہیں ہوں. جب ڈوب گیا تو میرا ڈوبنا رب تو نہیں ڈوب سکتا. جب ڈوب گیا اب کس کو پکاروں؟ اب وہ ہے ہی نہیں تو اب میں کس کو پکاروں؟ تو ایک عام سا سلیم فطرت شخص اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ الہ وہ ہونا چاہیے جو الحی بھی ہو اور جو قیوم بھی ہو. یہ آیت وہ آیت ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسم اعظم کو 3 آیات میں تلاش کرو. اسم اعظم کو 3 آیات میں تلاش کرو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ 3 آیات بتائیں کہ آیت الکرسی میں, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2 میں, اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111 کے اندر. اور تینوں کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو جو کامن لفظ نکلتا ہے وہ ہے الحی القیوم. تو اسم اعظم کیا ہے؟ الحی القیوم. اس کے علاوہ اس آیت کے اندر ایک اور اسم اعظم بھی ہے اور وہ ہے لا الہ الا اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کیا آ رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ وہ کلمہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ جس نے خلوص دل سے, سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا وہ جنت میں ضرور جائے گا. اور اگر جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا وہ میزان عدل میں ایک جگہ وہ ڈال دیا جائے اور دوسری جگہ زمین اور آسمان کو ڈال دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا کلمہ اس پلڑے کو نیچے جھکا دے. یعنی اس کا وزن کتنا ہے؟ زمین اور آسمان سے بھی زیادہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. تو یہ وہ کلمہ ہے جو مجھے اور آپ کو سکھایا گیا ہے, اور اس کے اتنی زیادہ فائدے اور اس کے اتنے زیادہ بینیفٹس ہیں. اسم اعظم وہ اسم ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اسم اعظم کو پکار کر دعا کرے گا اس کی دعا رد نہیں کی جائے گی. سبحان اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے, غمگین ہوتے تھے, دکھی ہوتے تھے, اضطراب ہوتا تھا, بے چینی ہوتی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی دعا پڑھتے تھے جس میں یہ اسم اعظم موجود تھا؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اے زندہ اور قائم رہنے والے اور قائم رکھنے والے, تیری رحمت کا میں استغاثہ کرتا ہوں, یعنی کہ تیری رحمت کی میں فریاد کرتی ہوں. اگر اس کے اندر استغیث کی بجائے نستغیث لگا دیا جائے تو پھر ہوگا کہ ہم تیری رحمت کے فریادی ہیں. ٹھیک ہے. تو جب بھی آپ اپنی دعائیں کریں تو الف کے بجائے نون کا اضافہ کر دیں نا, اگر نون کو ڈال دیں تو وہ اجتماعی دعا بن جاتی ہے, آپ سب کے لیے کرنے والے بن جاتے ہیں. اور اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو اپنے ساتھ ساری دنیا, سارے انسانوں کے لیے بھی دعا کرنے والا. اکیلے بھی دعا کریں تو آپ سب کو سوچ کے نہ بولیں نا. غافل دل کی تو دعا ہی قبول نہیں ہوتی. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کہ اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ صبح پڑھنا فجر کے بعد اور 7 مرتبہ مغرب کے بعد پڑھنے کا حکم ہے. تو اگر آپ پڑھیں اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار, تو ٹھیک ہے, آپ اپنے لیے جہنم کی آگ سے پناہ مانگ رہے ہیں. لیکن اگر آپ پڑھتے اللہم اجرنا من النار تو آپ سوچیں دل میں کہ اللہ میں کس کس کے لیے مانگ رہی ہوں کہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لینا.
تو یہ سوچ کے کریں. اور جو لوگوں کے لیے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہی بندہ سب سے زیادہ پسند ہے. اللہ ہمیں لوگوں کے لیے رہنے کی اور جینے کی اور دعائیں کرنے کے لیے کی توفیق بھی نصیب فرمائے. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی تھوڑی سی ایک کلمے کا بتایا, ایک پہچان کرائی, دین کی ابتدا جس کلمے سے ہوتی ہے وہ بتائی, معبود کون ہوتا ہے, اس کو کیسا ہونا چاہیے, کس کرائٹیریا پہ اس کو فلفل ہونا چاہیے, حی و قیوم کے اوپر. تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ کیا ایسے ہی سب کچھ بنا کے چھوڑ دیا؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب چیزیں جو ہے وہ مجھے آپ کو بنایا, زندگی, دنیا, زمین, آسمان بنائے, تمام مخلوقات بنائی, تو سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بس پھر ایسے ہی فائدے اور کھیل تماشے کے لیے سب کچھ بنا دیا ہوگا؟ نہیں. وہ رب ایسا ہے کہ اس نے اپنی پہچان کرائی, اس نے بتایا کہ دیکھو معبود اس کو مان لو جو حی و قیوم ہے, معبود اس کو بنا لو جس کی اطاعت کر کے تمہیں زندگی گزارنی ہے. وہ کیسا ہوگا؟ وہ صرف ایک ہی ہوگا, الہ واحد ہی ہوگا, اور کوئی تمہارا الہ نہیں ہو سکتا. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. الہ کس کو بنانا ہے؟ ایک کو بنانا ہے, اس کے جیسا اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا. تو وہ جب تمہیں اتنا کچھ کرے گا, تمہارے لیے ساری چیزیں کرنے والا ہے, تمہیں بناتا ہے, اس دنیا میں بنا کے بھیجتا ہے, تو تمہیں ایسے نہیں چھوڑے گا کبھی بھی. تمہاری ہدایت کے لیے, اپنی بندگی کے طریقے سکھانے کے لیے, نزل علیک الکتاب بالحق, اس نے حق کے ساتھ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر یہ کتاب اتاری ہے. علیکہ میں کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ کے اوپر حق کے ساتھ یہ کتاب اتاری ہے. اللہ نے اپنی بندگی کے طریقے سکھانے کے لیے اس کتاب کے اندر پورے کے پورے حق احکامات پہنچائے ہیں. عبادت کے طریقے سکھائے, قربانی کے طریقے سکھائے, معاملات سکھائے, اخلاقیات سکھائے, دنیا کے جتنے بھی تمام شریعت سکھائی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاشرتی زندگی سکھائی. تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کو سکھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ کتاب اتاری اور حق کے ساتھ اتاری. ٹھیک ہے, اور یہ وہ کتاب ہے جو پہلی دفعہ نہیں آئی, یہ شریعت کے احکامات پہلی دفعہ نہیں آئے. مصدقا لما بین یدیہ, یہ تصدیق کرتے ہیں واسطے جو ان کے پہلے آئی تھی, یعنی ان کے آگے ہے, جو ان کے آگے آیا گیا تھا, بھیجا گیا تھا. یہ ان تمام احکامات کی, اس تمام شریعتوں کی تصدیق بھی کرتی ہے. یہ کتاب کون سی ہے؟ کتاب قرآن پاک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تورات کی جگہ مجھے 7 طوال عطا کی گئی. 7 طوال کیا ہے؟ 7 لمبی سورتیں. تورات کی جگہ مجھے 7 طوال دی گئیں, سورہ بقرہ سے سورہ انفال تک. زبور کی جگہ مجھے معین دی گئی. معین کیا ہے؟ 100 آیات جس کے اندر موجود ہوں. 100 سے لے کر 200 آیات پر مشتمل جو صورتیں ہیں وہ زبور کی جگہ دی گئی. یہ آتی ہے سورہ یونس سے لے کے سورہ شعراء تک. معین, میم, حمزہ, یا, نون. زبور کی جگہ مجھے معین دی گئی, یہ سورہ یونس سے شعراء تک آتی ہیں. انجیل کی جگہ مجھے مثانی دی گئی جو 100 یا 100 تک آتی ہیں آیات, اس میں 100 یا 100 ہیں. یہ سورہ فاتحہ اور اس کے علاوہ سورہ نمل سے لے کر سورہ حجرات تک ہیں. ان کو مثانی کہا جاتا ہے. اور 7 من المثانی کس کو کہتے ہیں؟ 7 من المثانی سورہ فاتحہ کو. یعنی مثانی میں سے جو 7 آیات ہیں وہ کون سی ہیں؟ سورہ فاتحہ, کہ مجھے 7 من المثانی دی گئی. اور اس کے بعد مفصل صورتیں دے کر مجھے فضیلت دی گئی ہے. مفصل صورتیں سورہ قاف سے لے کے سورہ الناس تک مفصل صورتیں ہیں, وہ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے فضیلت دی گئی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو, مختلف قوموں کو بھی شریعت دی, ہمیں معلوم ہے.
ہاں جی وہ اس میں ہی آتی ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کے اوپر مختلف کتابیں بھی اتاری، ان مختلف قوموں کے اوپر بھیجی گئیں. کچھ کتابوں کی شکل میں آئیں کتابیں، اور کچھ جو ہے وہ صحیفوں کی شکل میں آئیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک، یہ باقی جو پہلے آ چکا تھا، ان کے آگے جو بھیجا جا چکا تھا، ان تمام احکامات کی، ان تمام کتابوں کی اور شریعت کی تصدیق کرنے والی ہے، حق کے ساتھ ہے. اور انزل التوراۃ والانجیل، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تورات بھی نازل کی اور انجیل بھی نازل کی. تورات کس پر نازل ہوئی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور انجیل کس کے اوپر نازل ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پچھلی جو سورت تھی اس کے اندر ہم نے تورات کے بارے میں دیے گئے احکامات کا پڑھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کے بارے میں پڑھا اور ان کے رویوں کو دیکھا. یہ مغضوب علیہم قوم تھی. اور اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ہمیں ضالین کا بتائیں گے اور انجیل کے بارے میں جو ہے وہ باتیں بتائی جائیں گی. تو اب آپ دیکھیں یہ تورات اور انجیل یہ کیا تھیں اور کیسے آئی تھیں. بیسیکلی تھوڑی سی اس کی ڈیٹیلز دیکھ لیتے ہیں. تورات وہ کتاب تھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے 10 کمانڈمنٹس کی صورت میں تختیوں اور لوہوں کی سلوں، مطلب لوہے کی جو سلیں ہوتی ہیں نا بڑی بڑی سی، ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کندہ کر کے 10 کمانڈمنٹس یعنی 10 احکامات جو ہے وہ نازل لکھ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کیے تھے. اب یہ جو 10 کمانڈمنٹس ہیں یہ وہ سلیں اٹھا کے اپنی قوم کی طرف لے کر آئے. اس میں 10 کمانڈمنٹس اللہ کی طرف سے دیے گئے تھے، وہ جو کہ لکھ دیے گئے تھے. اس کے بعد آہستہ آہستہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت کے باقی احکامات یا ڈیٹیلز وغیرہ، ایکسپلینیشنز وغیرہ وہ نازل ہوتی گئیں، جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک کتابی شکل دلوا کے لکھوایا اور اس کے 12 کاپیز بنوائی. ایک کتاب کی صورت میں لکھوایا، پھر اس کے بعد 12 کاپیز بنائی گئی، اور ایک کاپی جو تھی وہ بنی لاوی جو قبیلہ تھا، جیسے 12 قبیلے تھے نا جو اپنے پانی لیا کرتے تھے، تو ان 12 قبیلوں کے سرداروں میں ان ایک تورات کے نسخے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا. اب اس ڈسٹریبیوشن کے بعد ایک جو بنی لاوی قبیلہ تھا، انہوں نے اپنی کتاب کو لے کر تابوت سکینہ میں رکھ دیا، اپنی کتاب تورات، اور اس نے ان کو تابوت سکینہ میں رکھا. تابوت سکینہ کے اندر انہوں نے وہ من بھی بوتل میں سنبھال کے رکھ دیا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی رکھا. تابوت سکینہ کا ڈیٹیل سے ڈسکشن ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے آ چکے ہیں. اب وہ اس کے اندر کچھ تبرکات وغیرہ انہوں نے رکھ دیے، اور وہ اس کو برکت کا سامان سمجھتے تھے، دل کی سکینت کا سامان تھا. اس کے اندر ان کی شریعت موجود تھی تورات کی صورت میں، 10 کمانڈمنٹس بھی اس میں سلیں جو ہے رکھی ہوئی تھی. تو ہوا یہ کہ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے ایک ٹائم آیا جب انہوں نے اپنے نبی کا کہنا نہیں مانا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ بھئی تمہیں اللہ تعالیٰ نے فتح کی خوشخبری دی ہے تو تم جاؤ اور اس جگہ پہ جا کے لڑو اور اس جگہ کو فتح کرو، فلسطین پہنچو. یہ لوگ نے ڈر گئے، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں لڑیں گے، آپ اور آپ کا خدا جائیں اور لڑیں، ہم یہیں بیٹھیں. تو ہوا یہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو غضب میں مبتلا کر دیا. یہ 40 سال وہیں گھومتے پھرتے رہے، اللہ تک ان کی ایک نسل مر گئی، دوسری نسل جو جوان ہوئی وہ اٹھی. انہوں نے اس وقت کے جو دور کے نبی تھے حضرت یوشع بن نون، ان کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں. حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں انہوں نے جا کے اور ایک فلسطین فتح کیا اور اس علاقے میں وہ چلے گئے. جب وہاں پر وہ لوگ چلے گئے، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہاں جا کے یہ کمبائنڈ ایک مسلامی ریاست بنا لیتے، لیکن یہ 12 کے 12 قبیلوں نے کہا کہ ہم اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ 2 اینٹ کی مسجد بنائیں گے، اور ہر قبیلے نے اپنی علیحدہ ریاست بنا لی. تو 12 ریاستیں بن گئیں. اب جب فلسطین کی 12 ریاستیں بن گئیں تو کوئی بھی وہ مضبوط نہیں تھی، پاور نہیں تھی ان کے پاس، اور سب ان کے دل پھٹ گئے. آہستہ آہستہ قوم عمالقہ والے ان کے اوپر حملہ آور ہوئے
اور ان کے اوپر خوب جو ہے نا ان کو اپنا وہ کر لیا، ان کو کہتے ہیں نا، ہاں جی، اس کے اوپر غالب ہو گئے ان کے اوپر۔ آہستہ آہستہ پھر کیا ہوا کہ بخت نصر نے حملہ کیا۔ بخت نصر، پہلے تو اشوریوں کا حملہ ہوا، اشوری ان کے اوپر آ گیا، مالکا قوم مالکا نہیں، اشوری ان کے اوپر آئے۔ اشوری آئے، بخت نصر نے حملہ کیا، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ان کی ہیکل سلیمانی کو مسمار کیا اور بڑا کچھ کیا۔ اس وقت تک جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور بھی آ چکا تھا، ٹھیک ہے۔ ان کی پورے تابوت سکینہ کو اٹھا کر لے گئے، وہ طالوت جالوت کا واقعہ ہم نے سارا پڑھ لیا ہوا ہے۔ تو بخت نصر جب ان کو لے گیا، 6 لاکھ کے قریب قیدی بنا کے یہ بابل اپنے پاس لے گیا۔ اب بابل میں جا کے 200 سال یہ وہاں پر رہے غلام بن کر۔ اسی غلامی کے شکنجے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اندر نبی بھی بھیجتا رہا، ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی اٹھاتا رہا وہیں پر، حالانکہ یہ غلام تھے۔ پھر ہوا یہ کہ ذوالقرنین آیا، اور ذوالقرنین نے ان کو بابلیوں سے جو ہے وہ رہائی دلوائی۔ جب بابلیوں سے رہائی دلوائی تو حضرت عزیر علیہ السلام وہاں سے جب واپس آ رہے تھے اپنے فلسطین کی طرف، تو انہوں نے راستے میں ایک وہ دیکھی، بستی دیکھی جو بالکل ختم ہوئی بھی تھی، تباہ برباد ہو چکی تھی، کھنڈرات بن چکی تھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ کیسے آپ اس کو زندہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے مزید سلا دیا۔ اب 300 سال بعد، جب یہ حضرت اس ٹائم کے بعد 300 سال گزر چکے، سوچ لیجئے ان کے حافظے میں اب جو بھی دین تھا، شریعت تھی، کیونکہ نبی تو بار بار آتے بھی رہے، اب وہ ان کو جو چیزیں یاد تھیں، انہوں نے جب وہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی اپنے حافظے سے، پھر انہوں نے اس دور کے جو علماء تھے، راہب ان کے جو ہوتے ہیں، ریبی ہوتے ہیں یہودیوں کے، ان کے ساتھ مل کر انہوں نے اپنی دوبارہ سے تورات کو لکھا۔ جب تورات کو لکھا تو اس تورات کے اندر بہت ساری چینجز آ گئی۔ اب ہوا یہ کہ یہ جو تورات میں اللہ کی طرف سے جو احکامات نازل کیے گئے تھے، اس میں حضرت موسیٰ کی بہت ساری سیرت بھی داخل کر دی گئی، جیسے حدیث کو قرآن میں داخل کر دیا جائے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں اور سنتوں کو قرآن میں داخل کر دیا جائے۔ اس طرح ان کی بہت ساری جو تورات تھی، وہ اتنی سی ہونے کے بجائے اس کے کتنے والیومز بن گئے؟ 34 یا 39 والیومز بن گئے، اور اس پوری کی پوری کلیکشن کو اولڈ ٹیسٹمنٹ یا عہد نامہ قدیم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر اللہ کے احکامات جہاں آتے ہیں، زیرک جو ہوتا ہے انسان یا سمجھ بوجھ رکھنے والا جو شخص ہے، اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے، اور باقی سب اپنی طرف سے چیزیں ڈالی گئی۔ اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ٹائم آیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ تورات حفظ تھی، جیسے اس زمانے کے مذاکرہ کیا کرتے تھے لوگ ان کے رہبائیوں کے ساتھ۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خطبات وہ دیتے تھے، جب انہوں نے آخری چند سالوں میں خطبات دینے شروع کیے، تو ان خطبات کو لکھ لیا گیا، اور ان خطبات کو لکھا ہوا جو ترتیب دیا گیا، اس کو بائبل یا انجیل کہتے ہیں۔ شریعت وہی تھی جو موسوی تھی، لیکن اس کو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی زبان سے بتاتے تھے تو ان کو لکھ لیا گیا ان خطبات کو، اور اس کو کہتے ہیں انجیل، بائبل، اور اس کو عہد نامہ جدید یا نیو ٹیسٹمنٹ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے 24 یا 29 والیومز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ کچھ والیومز تو ایسے ہیں جو پیورلی سیرت کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، نبی کی سیرت پر۔ تو اس طرح سے جو ہے نا، یہ دونوں چونکہ کتابیں اہل کتاب کے پاس موجود تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ کتاب بھیجی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو حق کے ساتھ ہے، اور ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو ان سے پہلے وہ تورات اور انجیل کی صورت میں من قبلو اس سے پہلے نازل کر چکا تھا،
ہدن للناس، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وانزل الفرقان، اور نازل کیا فرقان۔ اللہ نے ان سارے کے سارے جو چینجز آ چکے تھے ان کو چھانٹنا بھی تو تھا، ان کو بتانا بھی تو تھا کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ایڈیشنز ہیں جو بیچ میں لا دی گئی ہیں، اللہ کی طرف سے یہ حکم نہیں دیا گیا، اللہ کی طرف سے یہ بات نہیں بتائی گئی۔ تو نہ صرف وہ چیزیں جو کہ ان کے شریعت میں دین کا حصہ بنا کے رکھی گئی تھی، اور وہ چیزیں جو ان کے اندر سے چینج کر دی گئی تھی، ان سب کو صحیح غلط کو کھول کر رکھ دینے والی کوئی نہ کوئی چیز تو آنی چاہیے تھی تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کو فرقان کہا ہے۔ فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والی کو، فراقہ، فرق کرنا۔ جی جی ہاں جی، اور پھر ان خطبات کو انہوں نے انجیل کا نام دے دیا، جی، یعنی ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے انجیل جو ہم کہتے ہیں کتاب اتری نہیں ہوتی، نہیں، ٹھیک ہے، ہاں آسمانی کتاب نہیں تھی، وہ تھی کہ جو اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ کو حفظ کرا دی گئی تھی نا، اور وہ جو بھی بتاتے تھے، کیونکہ تورات میں تو چینجز بہت ہو چکی تھی، کتنے 100 سال گزر چکے تھے، ہم آج پڑھتے ہیں، ہم 10 سال بعد کوئی چیز ہمیں یاد نہیں ہو ہمارے، تو وہ وہی چیز بتاتے تھے نا، وہ اسی شریعت کی تجدید کے لیے آئے تھے نا، 2 کتابیں الگ الگ، وہ اسی شریعت کی تجدید کے لیے آئے تھے، ٹھیک ہے نا، جو شریعت ان پہ نازل کی گئی تھی اور اس میں چینجز آ چکی تھی، اس کی تجدید کے لیے آئے تھے، اس کو صحیح کریکٹ کرنے کے لیے آئے تھے جو چینجز آ چکی تھی، ٹھیک ہے۔ اب ہاں جی، اس کی تجدید کے لیے آئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اب جب اس کے اندر اتنی چینجز آ گئی، اتنی زیادہ، 671 ایئرس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، 612 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ نبوت نازل ہوئی، تو 600+ ایئرس گزر چکے ہیں حضرت عیسیٰ کو گئے ہوئے بھی، تو 600 سال کے بعد انجیل میں کتنی چینجز آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان چینجز کو صحیح کرنے، فرق کرنے کے لیے، حق اور باطل کو الگ الگ چھانٹنے کے لیے، نیکی گناہ کو الگ الگ بتانے کے لیے، جائز ناجائز کو بتانے کے لیے، حلال حرام کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے، رب پسند رب ناپسند بتانے کے لیے، تمام چیزیں جو بھی شریعت کی آ چکی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اللہ نے فرقان نازل کیا۔ یہ قرآن نہ صرف ہدایت ہوا لوگوں کے لیے بلکہ فرقان بھی ثابت ہوا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب یہ فرقان یاد رکھیے گا، فرق کرنے والا ہے، ایک کسوٹی، ایک پیمانہ، ایک معیار اللہ نے دے دیا۔ فا سے جتنی بھی لفظ شروع ہوتے ہیں نا عربی کے، اس کا وہ پھاڑنے والے، جدا کرنے والے، جیسے کہ فسقا، فسدا، فجارا، ٹھیک ہے نا، تو یہ یہاں پر کیا ہے، فرقا، یہ بھی سب چیزیں پھاڑنے، جدا کرنا، ڈفرینشیٹ کرنا، الگ الگ کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا کہ دیکھو میں نے یہ تمہارے لیے فرقان اتارا ہے جو تمہاری چیزوں کو پرکھنے کا پیمانہ ہے، سچ جھوٹ، جائز ناجائز، حلال حرام، اللہ نے کیسے کیٹیگوریکلی اس میں ہمیں بتایا، انما حرم ربی الفواحش، ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرم اللہ، حل اللہ البیع وحرم الربا، کتنا پڑھ کے آئے، اللہ نے یہ چیز حلال کی ہے، یہ چیز حرام کی ہے تمہارے لیے، ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز مجھے اور آپ کو یہاں پر بتائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ مختلف قسم کے جو اعمال کر رہے ہیں لوگ، انصاب، جو انصاب، ازلام اور خمر میسر، اس کے حکم میں اللہ تعالیٰ نے آگے کیا بولا، ذالکم فسق، یہ سب گندے شیطانی کام ہے، اللہ نے گناہ بتا دیے، نیکی کے تصور میں اللہ نے بتا دیا
کہ لیسل بران تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر، اللہ نے صاف بتایا کہ نیک بننا چاہتے ہو تو نیک ہی تو یہ ہے کہ تم ایمان لے کے آؤ سب سے پہلے، اور اس کے بعد اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اللہ کی محبت میں نا۔ پھر اللہ نے ساری ڈیٹیل سے ایک ایک چیز کھول کھول کے چھانٹ چھانٹ کے اللہ نے مجھے اور آپ کو یہاں پر بتائی، ایک ایک جگہ بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ عباد الشیطان کا راستہ ہے، یہ عباد الرحمن کا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ صراط الجحیم ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم لے کر جائے گا۔ آگے آگے پڑھتے جائیں گے، ہر جگہ اللہ نے مجھے اور آپ کو احکامات بتا دیے۔ اللہ کی پسند کس چیز میں ہے، اللہ ناراض کس چیز سے ہوتا ہے، اللہ کی محبت کیسے ملتی ہے، اللہ کی غضب کا شکار کیسے ہوتے ہیں، وہ رویے بھی اللہ نے مجھے اور آپ کو سب چیزیں اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھائی۔ اب کیا ہے، ان الذین کفروا بآیات اللہ، اب وہ لوگ جو اللہ کی آیات سے انکار کریں گے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ اللہ انتقام لینے والا ہے۔ کس سے انتقام لے گا؟ للناس دینے والا رب، تمہارے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے، تمہیں اپنے عبادت کے طریقے سکھانے کے لیے، تمہیں تمہاری بندگی اور عبادت کی اور اطاعت کی پیمانے سکھانے کے لیے جو فرقان نازل کر رہا ہے، کھول کھول کے بتا دیا، تمہاری ہدایت کے لیے نبیوں کے سلسلے چلا دیے، آخری نبی کے اوپر یہ فرقان تک اتار دی۔ اب بھی اگر اللہ کی آیات سے انکار کرو گے تو پھر اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکو، اور وہ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ کون انتقام لے رہا ہے؟ اللہ۔ دنیا کے لوگ انتقام لیتے ہیں تو اس کے اوپر تیزاب ڈال دیتے ہیں، وہ مٹی کا تیل ڈال کے اس کو جلا دیتے ہیں، مارتے ہیں، اس کے سولز پر اتنی زور زور سے مارتے ہیں، اتنی زور زور سے ضربے لگاتے ہیں کہ جو ملزم ہوتے ہیں ان کی کڈنیز فیل ہو جاتی ہیں۔ ایسے لوگ انتقام لیتے ہیں۔ سگریٹ جلتی سگریٹ سے اسکن کو جلاتے ہیں، داغتے ہیں، کسی کے کان کاٹ دیتے ہیں، کسی کی زبان کاٹ، انتقام لیتے ہیں لوگ۔ اللہ واحد القہار، عزیز ذو انتقام، اگر اللہ انتقام لے گا تو پھر اس کا انتقام کیسا ہوگا؟ اللہم وقنا عذاب النار، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار۔ ان اللہ لا یخفی علیہ، بے شک اللہ نہیں چھپاتا، نہیں ہے چھپی ہوئی اوپر اس کے کوئی چیز، فی الارضی زمین میں، ولا فی السماء اور نہ ہی آسمانوں میں۔ تم سمجھتے ہو کہ تم انکار کر کے چھپ جاؤ گے، تم انکار کر کے کہیں بھاگ جاؤ گے؟ اللہ کہہ رہا ہے اللہ سے کوئی چیز نہ زمین میں چھپی ہوئی ہے نہ آسمان میں چھپی ہوئی ہے، تو تم اللہ سے انکار کر کے کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، وہ تو وہ ہے جو تمہیں ماؤں کے پیٹوں کے اندر، تمہارے رحم و مادر کے اندر تمہاری صورت گری کرتا ہے، تمہیں بناتا ہے۔ ماں کے اندر بچے ویسے ہی پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں جیسا اللہ چاہتا ہے۔ کچھ بچے آتے ہیں ایک ہی جیسے، وہ بالکل فوٹو کاپی ہوتے ہیں سارے کے سارے، ماں کی فوٹو کاپی نکل رہی، کوئی باپ کی نکل رہی، سارے کے سارے بچے ایک ہی جیسے، کوئی بہن بھائیوں کی سب کی ایک جیسی شکلیں ہوتی ہیں۔ ابھی میں نے ایک تصویر دیکھی، اس میں ماں بیٹی ایگزیکٹلی 110% ایک جیسی تھی، ماں اور بیٹی بالکل ایک جیسی۔ یہ اللہ ہے نا جو ماؤں کے پیٹوں کے اندر کیسی کیسی صورت گری بنا کرتا ہے۔ کوئی بچہ دادی پہ چلا جاتا ہے، کوئی بچہ بالکل نانی پہ، کوئی بچہ چچا کے اوپر چلا جاتا ہے، کوئی بچہ جو ہے وہ اپنی ہی شکل لے کے آتا ہے، پتہ ہی نہیں خاندان میں کون ایسا ہے، کوئی شاید ان کے انسیسٹرز ہوں گے ایسے۔ تو یہ اللہ ہے جو ایسی صورت گری کرتا ہے۔ کہاں کرتا ہے؟ تمہارے ماؤں کے پیٹوں کے اندر۔ تم بچ کے کہاں جا سکتے ہو؟ زمین آسمان تم ماں کے پیٹ کے اندر کہتے ہو، وہ تو وہاں بھی تمہاری صورت گری کر رہا ہے، وہ تو وہاں بھی تمہاری شکلیں بنا رہا ہے، تمہاری عقلیں بنا رہا ہے، تمہاری ہر چیز بنا رہا ہے۔ تم کہیں نہیں بھاگ سکتے۔ تو جب بھاگ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ سے، تو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کے آگے آج سرنڈر کر دیں؟ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کے آگے آج جھک جائیں؟ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کو آج اپنا معبود مان لیں؟ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کے آگے آج اپنی انا کو توڑ کر سر اطاعت خم کر کے جھکا دیں؟
آج ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے اپنی بندگی اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ جیسی چاہتا ہے کیف یشاء، جیسی چاہتا ہے وہ بنا دیتا ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی ہے، اور وہ زبردست بھی ہے، حکمت والا بھی. جو تو آج تمہاری صورت اس نے بنائی ہے اس میں بھی تو بڑی زبردست حکمت ہے اس کی. جیسے تو اس نے آج تمہیں بنایا ہے اس میں بھی تمہارے لیے کوئی نہ کوئی خیر ہے. وہ حکیم رب جانتا ہے، بہت زبردست حکمتوں والا ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب بالحق، هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ ذات ہے جس نے تمہارے اوپر کیا اتارا؟ الکتاب. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نے تمہیں ہدایت دینے کے لیے، ہدیناہ النجدین کرنے کے لیے، علیک الکتاب، تمہارے اوپر ایک کتاب اتارتی ہے. بڑا خوبصورت انداز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اس نے مجھے اور آپ کو یہ جو کتاب عطا فرمائی ہے، تو اللہ اس کتاب سے ہمیں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس کتاب کو ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس کتاب سے ہمیں محبت عطا فرمائے. اللہ ہمیں اس کا علم عطا فرمائے. اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے. ہمیں اس قرآن کو ہمارے سینے کا نور بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن سے محبت عطا فرما، اس کو قبر میں ہمارے لیے ہمارا ساتھی بنا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے آخرت میں شفاعت کرنے والا اور ہمارے لیے حجت بنا دینا. اللہ اس قرآن کو جو ہمارے لیے تو نے اتارا ہے، اللہ اسی کو اس پر عمل کر کے ہمارے لیے اس کو نجات کا ذریعہ بھی بنا دینا. اب جب اس نے کتاب اتاری ہے تو کتاب کو پڑھنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے ہمیں طریقہ بتا رہے ہیں. وہ طریقہ کیا ہے؟ کتاب پڑھنے جاؤ گے، منہ آیات محکمات، اس کے اندر کچھ آیات ایسی آئیں گی جو محکم آیات ہیں. محکم کا مطلب مضبوط، حکم والی، کلیئر کٹ، سالڈ. اس کتاب کو پڑھو گے تو کچھ ایسی آیات آئیں گی جو بالکل محکم ہیں، جس کے اندر آرام سے پڑھتے جاؤ گے، ہر چیز سمجھ میں آتی جائے گی، واضح ہوں گے، بین ہوں گے احکامات. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہمیں عقائد کی باتیں بتائی ہیں. اللہ نے ہمیں اس میں الہ واحد بتا دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقیدے کی بات آ گئی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں عبادات کے طریقے سکھائے ہیں. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے بتائے. پھر فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ اللہ اور عمرہ اور حج صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا ہے. تو گویا عبادات کے طریقے اللہ سکھاتا ہے. پھر آتوا الزکاۃ سکھاتا ہے. پھر سکھاتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے. تو اللہ نے ہمیں عبادات کے طریقے سکھائے. عبادات کے طریقے بتاتے ہیں اللہ. کچھ آیات وہ محکم آیات ہیں نا ساری. اس کے اندر بعد آپ پڑھتے ہیں ایمانیات کی باتیں ہیں. ایمان باللہ ہے، ایمان بالکتاب ہے، ایمان بالرسول ہے، ایمان بالملائکہ ہے، ایمان بالآخرہ ہے. تمام چیزیں ایمانیات کی باتیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ قوموں کے قصے ہمیں بتاتے ہیں، مختلف قوموں کے تذکرے سنائیں گے. بہت ساری نبیوں کے ساتھ ان کی قوموں کی غلط رویاں کی وہ بتائیں. سمپل باتیں پڑھتے جاتے ہیں، سمجھ میں آتی جاتی ہیں. پھر جنت جہنم کے تذکرے اللہ تعالیٰ بتائیں گے. جو کریں گے ان کو جنت ملے گی، جو نہیں کریں گے اللہ کے مطابق وہ جہنم کے حقدار ہوں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ ایسی باتیں بتائیں جو معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ نے معاملات بتائے. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ڈنڈی مارنے والوں کے لیے جہنم کی گہری کھائی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کچھ اخلاقیات کے طریقے سکھائے. سورہ حجرات میں ہم پورے کے پورے اخلاق پڑھیں گے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ، کوئی کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت خوبصورت انداز میں ایمانیات بتائے، عقائد بتائے، عبادات بتائے، جنت جہنم بتائے، پھر تذکرے بتائے مختلف قوموں کے. اور ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ معاملات اور اخلاقیات کا ہمیں ان میں ڈیٹیل سے چیزیں بتاتے ہیں. ہم پڑھتے جاتے ہیں، ہمیں سمجھ میں آتا جاتا ہے. ایک تو یہ چیز ہے. اللہ فرماتا ہے یہ جو محکم آیات ہیں ہن ام الکتاب، یہی اصل کتاب. اصل کتاب کیا ہے؟
یہی ہے محکم آیات. یہ پکڑ لیجئے, ڈوز اینڈ ڈونٹس کو پکڑ لیجئے, اصل کتاب یہی ہے. اور جب ظاہر ہے اتنی بڑی 30 سپاروں پر مشتمل ایک کتاب ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے, اسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اخر متشابہات بھی کہہ دیا کہ اس کے اندر کچھ آیات ایسی ہیں جو متشابہ بھی ہیں. متشابہات نکلا ہے شبہ سے, مشتبہ سے, کنفیوزڈ, جو چیزیں کلیئر نہیں ہوتی, جو انکلیئر ہوں گی, جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی. آپ پڑھیں گے, آپ کہیں گے اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر اللہ نے کہا اینما تکونوا فثم وجہ اللہ, جہاں پہ بھی ہوگے اللہ کا چہرہ مل جائے گا. تو اللہ کا چہرہ کیسا ہے مجھے آپ کو نہیں پتا. اللہ فرماتے ہیں ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا. اللہ کا ہاتھ کیسا ہے ہمیں نہیں پتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. انسان کو اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. تو اللہ کے ہاتھ کے میرے ہاتھوں کی طرح ہیں, 5 انگلیوں والے. کیسے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ؟ We don't know anything about it. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو 6 دنوں میں بنایا. فی ستۃ خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام. اللہ نے 6 دنوں کیسے بنایا ہوگا؟ ثم استوى علی العرش, پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا. کیسا ہے اللہ کا عرش؟ کہاں پر رکھا ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض, اس کی کرسی کی وسعت تو آسمان اور زمین کے جتنی ہے. تو یہ وہ باتیں ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آتی, ہم ان کو کمپریہینڈ نہیں کر سکتے, ہمیں نہیں پتا اس کا کیا مطلب ہے. کتنی بڑی کرسی ہے اللہ کی, اللہ کا کیسے عرش پر مستوی ہے. اللہ کا عرش پانی پر تھا, پھر وہ کیسے اس پر مستوی ہے, لیٹا ہے, بیٹھا ہے, کیا کر رہا ہے. یدبر الامر, اللہ کہتا ہے ہر وقت وہ کام کر رہا ہے, حکم کر رہا ہے, اپنا فیصلے کر رہا ہے, تدبیریں کر رہا ہے. کیسے کر رہا ہے؟ اتنی ساری چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ میں سوچ رہی ہوں وہ سن رہا ہے, میں بول رہی ہوں وہ سن رہا ہے, آپ بول رہی ہیں وہ سن رہا ہے. اس کے کتنے کان ہیں کہ آپ کا بھی سن رہا ہے, میرا بھی سن رہا ہے. ہم نہیں کمپریہینڈ کر سکتے نا, ہم نہیں کر سکتے کمپریہینڈ. تو جو چیزیں ہم کمپریہینڈ نہیں کر سکتے, جس کا علم مجھے اور آپ کو نہیں دیا گیا, وہ کیا ہے؟ وہ متشابہ آیات ہیں. ٹھیک ہے. علماء کہتے ہیں کہ قرآن میں 5 متشابہ آیات ہیں, کچھ کہتے ہیں 9 ہیں, کچھ کہتے ہیں 17 ہیں, کچھ کہتے ہیں 25 ہیں. واللہ عالم. جتنے بھی متشابہات ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مشتبہ سے بچ گیا اس نے اپنا دین بچا لیا. شبے میں, کنفیوژن میں چیزیں ڈالتی ہیں آپ کو, ان کو چھوڑ دو. جو بچ جائے گا مشتبہ سے اس نے اپنا دین بچا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ آیت کی تلاوت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ کچھ ایسے لوگوں کو دیکھو گے جو متشابہات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن میں آیا ہے اگر ایسے لوگ نظر آئیں تو ان کی صحبت کو چھوڑ دو. اگر ایسے لوگ نظر آئیں تو پھر کیا کرو؟ ان کی صحبت کو چھوڑ دو. اب دیکھیں کچھ مشتبہ چیزیں ایسی ہیں قرآن پاک کے اندر جس کا علم اللہ نے مجھے آپ کو نہیں دیا, اس کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. قیامت کے دن اللہ کے پاس ہے, اس گھڑی کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے, مجھے آپ کو نہیں دیا. 5 غیب کی کنجیاں جس میں سے ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے اس کا علم اللہ کو معلوم ہے. غیب کی کنجی اللہ نے کسی کو نہیں دیا, لیکن اللہ اپنا وہ علم کبھی کبھی دنیا میں دیتا ہے. مجھے اور آپ کو پتہ ہے آج 3D 4D الٹرا ساؤنڈز آ گئے ہیں اور وہ اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ماں کے رحم میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے. ہم اس کا علم ہم حاصل کر لیتے ہیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے تو دے دیتا ہے, وہ اس کے اختیار میں, وہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے, جتنا چاہتا ہے دے دیتا ہے, نہیں چاہے تو نہ دے. کئی دفعہ آپ الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں 3D 4D بھی کرا لیں گے پھر بھی غلط ہو جاتی ہے. اللہ نہیں چاہے تو نہیں دیتا, وہ چاہے تو دے دیتا ہے. تو کچھ ایسی کنفیوز چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں فل ٹائم, اللہ نے نہیں بتایا. اللہ نے نہیں بتایا کرسی کیسی ہے,
اللہ نے نہیں بتایا استوا علی العرش کی کیفیت کیا ہے, اللہ نے نہیں بتایا اس کا ہاتھ کیسا ہے. ٹھیک ہے, تو کچھ چیزیں اللہ نے نہیں بتائیں, وہ متشابہات. دوسری چیزیں وہ جس کا علم سائنٹیفک انوینشن سے آج ہمارے پاس موجود ہے. کئی قرآن کی آیات ہیں جو صحابہ کرام کے لیے بالکل ہی غیب کا علم تھا, آج ہمیں سائنٹیفک انوینشن سے اس کا علم ہو چکا ہے. بہت ساری لیئرز آف ارتھ جو ہیں وہ پتہ چل گئی ہیں, اوزون کی لیئر کا پتہ چل گیا ہے, اور جو ہے بہت ساری چیزیں کہ یونیورس میں کس طرح کون سی چیز کون سا پلانٹ گھوم رہا ہے, سورج اپنے محور کی طرف چلا جا رہا ہے, چاند اپنے محور پہ گھوم رہا ہے, دنیا اپنے محور پہ گھوم رہی ہے. یہ سب صحابہ کرام کو تو نہیں پتا تھا. ٹھیک ہے نا. اور یہ کس طرح انسان کی جو تخلیق ہو رہی ہے وہ پہلے مضغہ, معلقہ, عظامہ, لحمہ, یہ سب چیزیں سائنٹیفک انوینشن سے پہلے نہیں پتا تھی, یہ صرف قرآن کی آیات میں تھی. اور جس نے جو کیتھل مور, جس نے ایمبریولوجی کو اسٹڈی کیا, اس نے بک لکھی, تو اس نے جب قرآن کو دیکھا تو اس نے کہا کہ وہ اسلام لے آیا, کہ یہ ساری چیزیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایز اٹ از بتا دی. کیتھل مور اس کا نام تھا, ایمبریولوجی کا. ہاں جی. تو یہ سب کیا ہے جی. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ جس کا علم دیتا ہے وہ دیتا ہے. پھر وہ متشابہ آیت میں کن کو ملتا ہے, ان کو ملتا ہے وہ علم, ان کو ملتا ہے جو علم میں پختہ کار ہونے چاہتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ ہمیں علم ملے, بڑھتے جاتے ہیں, پڑھتے جاتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ ان پہ حقیقتیں کھولتا چلا جاتا ہے. لیکن جو مشتبہ والی چیزیں ہیں, اللہ فرماتا ہے قرآن کی وہ آیت جو تمہیں شبے میں ڈال دے, کنفیوز کر دے, تو اب وہ لوگ دو رویے دکھائے جائیں گے. آیات تو پڑھ لی, ایک محکم ہے ایک متشابہ, اب ہم نے کیا کرنا ہے, اور دو رویے اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ اچھے لوگ جو علم میں راسخ ہوتے ہیں ان کا کیا رویہ ہوتا ہے, اور جو علم میں راسخ نہیں ہوتے ان کا کیا رویہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ رویہ دکھا رہے ہیں کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, بس وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے, کجی ہوتی ہے, ٹیڑھ ہوتی ہے, کسی نہ کسی ٹیڑھ پن میں ہوتے ہیں, سیدھی بات ان کو سمجھ نہیں آتی, ہر چیز میں ٹیڑھ نکالیں گے, ایسا کیوں ہے, ایسا کیوں نہیں ہے, فلانی بات ایسے نہیں ہونی چاہیے, اس کا یہ مطلب بن سکتا ہے, اس کو ایسے ہو سکتا ہے. تو وہ ٹیڑھ اور کجی والے وہ کیا کرتے ہیں, وہ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ, وہ جب اس قرآن کو پڑھتے ہیں تو وہ کس چیز کی پیروی کرتے ہیں, جو شبے میں ڈالنے والی آیات ہوتی ہیں, جو متشابہ آیات ہوتی ہیں ان کی ہی پیروی کرتی چلے جاتے ہیں, انہی کو ڈسکس کریں گے. اصل تو ام الکتاب تو جو اللہ نے محکم آیات بتائی تھی, کرنا کیا چاہیے تھا, محکم آیات کو ڈوز اینڈ ڈونٹس کو پکڑ کے چلتے رہتے, کم سے کم یہ تو پتا ہوتا یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں, یہ اوامر اور نواہی ہیں, یہ تو کر لوں, باقی ٹھیک ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا, پتہ نہیں کیسا ہے عرش, کیسا نہیں ہے, پتہ نہیں اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں, پنڈلی کیسی ہے, مجھے تو نہیں پتا. تو ان چیزوں میں ٹھیک ہے وہ اللہ جانے, اس کا کام جانے, میں جو حکم دیا گیا, آرڈر دیا گیا, اس کو تو فالو کروں. تو اصل کرنا کیا تھا, ام الکتاب کو پکڑنا تھا. لیکن ٹیڑے لوگ کیا کرتے ہیں, ام الکتاب کو نہیں پکڑتے, محکم آیات کو نہیں پکڑتے, قرآن پڑھنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں, متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, متشابہات کو ڈسکس کرتے رہیں گے. کیوں کریں گے, ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ, فتنے کی تلاش میں اور تعویلیں نکالنے کی تلاش میں, مختلف قسم کی تعویلیں نکالیں گے, مختلف قسم کی گہرائیوں اور ڈیپتھ میں جا کے مختلف قسم کی باتیں کرنا شروع کریں گے. وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, فتنہ اور مختلف قسم کی تعویلیں. تعویل کہتے ہیں کسی چیز کے ڈیپتھ میں جانا, کسی چیز کو گہرائی میں اترنا. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں مجھے 3 باتوں کی فکر ہے, 3 باتوں کی فکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. مال کی کثرت کی, الکتاب کے بارے میں تعویلیں کرنے لگیں گے, اور تیسری بات کہ علم حاصل کریں گے اور اس کو لاپرواہی سے ضائع کر دیں گے, اس پر عمل نہیں کریں گے نا, اسے بڑھانے کی جستجو چھوڑ دیں گے. علم حاصل کریں گے, لاپرواہی سے ضائع کر دیں گے. کون سا علم لاپرواہی سے ضائع ہوتا ہے, جو عمل میں نہیں آتا.
الکتاب کے بارے میں تعویلیں کرنے لگے، خواہ مخواہ میں اپنی طرف سے باتیں نکالیں گے گہرائی میں. تعویل کہتے ہیں باتوں کی تہ تک پہنچنا، باتوں کی تہ تک پہنچنے کے لیے کہ بھئی ہم اس کی یہ تعویل کر رہے ہیں، ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے، اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باتوں کی تہ تک پہنچنے کے حوالے سے حضرت جو ابن عباس تھے ان کو باقاعدہ طور پہ دعا دی، حضرت ابن عباس کو دعا دی، اور آپ نے فرمایا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اللہ تجھے دین کی سمجھ دے اور تجھے تعویل یعنی باتوں کی تہ تک پہنچنے کا علم عطا فرمائے، تجھے سکھائے کہ تو کیسے باتوں کی گہرائی تک پہنچے، یا مفسر القرآن بنے. حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی جب خواب آیا تھا نا ان کو کہ 11 ستارے ہیں، چاند اور سورج جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے والد سے ذکر کیا تو ان کے والد نے کیا کہا، وَلِيُتِمَّ نِعْمَهُ عَلَيْكَ، اور تاکہ اللہ اپنی نعمت تجھ پر تمام کرے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اللہ اسی طرح جو تیرا رب ہے وہ تجھے چنے گا. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، گہرائی سے علم دے گا. یہ گہرائی سے علم ہر ایک کے بس کی چیز نہیں ہوتی. یہ کس کو ملتا ہے گہرائی سے علم؟ حضرت ابن عباس کو ملا تھا، اتنا ملا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے یہ نہ پتا ہو کہ یہ کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی اور کس پس منظر میں نازل ہوئی. ایک ایک آیت کے بارے میں ان کو پتا تھا. اور یہ بہت چھوٹے تھے، باہر دہلیز پہ بیٹھ کے بھی پڑھا کرتے. جی، یہ کوئی تعویل الاحادیث یعنی باتوں کی تہ تک پہنچنا یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہوتا، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہوتی. اللہ نے کہا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور نہیں جانتا تعویل اس کی مگر اللہ. کس چیز کی تعویل کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ متشابہات کی تعویل کی، یعنی متشابہ باتوں کی یا متشابہ آیات کی تعویل تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن اگر انسان تعویل الاحادیث بننا چاہتا ہے تو پھر اللہ کا قرب اس کو چاہیے. اور وہ کیسے ملے گا؟ جب وہ زیادہ سے زیادہ اپنا کنیکشن اللہ سے جوڑتا جائے، پھر اللہ اپنے اس علم کے خزانے اور وہ موتی اس تک پہنچاتا جاتا ہے. کبھی بھی سمندر میں اوپر سے موتی نہیں ملتے، ڈیپ سی ڈائیورز کو ڈیپ جا کر ہی وہ موتی ملتا ہے. تو جتنا آپ قرآن کے اندر ڈوبیں گے، جتنا آپ قرآن سے جڑیں گے، جتنا یہ قرآن اللہ کا علم حاصل کریں گے، اتنا ہی باتوں کی تہ تک پہنچنا اللہ آپ کو سکھائے گا. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ تعویل اس کی کوئی اور نہیں جانتا. اور میں اور آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارے جو بزرگ گزرے، یہ ایسی نعمت اللہ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے. کیسے ان لوگوں کو حاصل ہوئی کہ امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 30 مرتبہ یا 90 مرتبہ قرآن کو پڑھتے تھے. اگر وہ کسی مسئلے پر اٹک جاتے تھے، پڑھتے جاتے تھے. قرآن اللہ کا علم ہے نا، پڑھتے جاتے تھے جب تک کہ اور دعا مانگتے جاتے تھے کہ یا معلم ابراہیم فعلمنی، اے ابراہیم کے استاد مجھے بھی علم عطا فرما دے. تو آپ بھی دیکھیے گا جبھی بھی آپ کسی چیز میں اٹک جائیں، قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، بار بار پڑھیں. آپ کو اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں کھول کے لائے گا کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. کتنی چیزوں کے جواب اللہ تعالیٰ آپ کو سکھائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جی، پہلے یہاں پر پڑھتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور علم میں راسخ جو ہوتے ہیں، علم میں جو راسخ ہوتے ہیں، جو علم کا رسوخ حاصل کرتے ہیں، جتنا پڑھیں گے اتنا رسوخ آئے گا.
جتنا زیادہ کنیکٹڈ ہوں گے، جتنا زیادہ اس کے ساتھ بانڈڈ ہوں گے، اتنا ہی زیادہ رسوخ آتا جائے گا. رسوخ کس کو کہتے ہیں؟ گڑا ہوا، ایک چیز جو اندر رچ بس جاتی ہے. تو یہاں کون رچ بس رہا ہے؟ علم. والراسخون فی العلم، جو علم میں راسخ ہیں، جو علم میں پختہ کار ہیں، جن کا پاس بہترین علم ہے، جن کا علم چھوٹا موٹا علم نہیں ہے، بہت پائے کا علم ہے. وہ کیا کہتے ہیں جب متشابہ آیات آتی ہیں؟ وہ یقولون، وہ کہتے ہیں آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لائے ہیں، کل من عند ربنا، یہ ہر چیز ہمارے رب کی طرف سے ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت پکڑتے اس سے مگر وہ جو اولو الالباب ہوتے ہیں، سیانے اور سمجھدار ہوتے ہیں. تو علم میں راسخ لوگ، جن کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے، جو علم کو میں پختہ کار ہو جاتے ہیں، ان کا رویہ سکھایا جا رہا ہے کہ متشابہات پر انہوں نے کیسے رہنا ہے. اب ہمیں اور آپ پڑھ رہے ہیں قرآن پاک کی آیت، ابھی تو ہم علم میں پختہ کار نہیں ہوئے، ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ ہم کیسے علم میں پختہ کار ہو سکتے ہیں؟ اب علم میں پختہ کار ہوں گے تو پھر ہی ہم یہ آیات پر یہ رویہ اپنا سکیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور آپ اب سبھی بننا چاہتے ہیں نا کہ ہم بھی راسخ ہو جائیں، علم ہمارے اندر بھی آ جائے اور ہم بھی راسخون فی العلم ہو جائیں. چاہتے ہیں نا کہ ہم بھی ان متشابہات پہ آمنا بھی کلو من عند ربنا کہنے والے بن جائیں، ٹیڑھ اور کریز اور ٹو اور جستجو میں نہ جائیں، کسی قسم کی کجی ہمارے اندر نہ آئے، خواہ مخواہ کی بحث اور فضول بحثوں میں نہ الجھیں، آرام سے ڈوز اینڈ ڈونٹس کو پکڑ کے دین کے اوپر فالو کرتے رہیں. ہم سب چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون راسخون فی العلم بنتے ہیں؟ راسخون فی العلم وہ ہیں جن کی قسم سچی ہے، جن کی زبان راست باز ہے. سچی قسم، زبان راست باز ہے، یعنی صحیح بولتی ہے، حق بتاتی ہے، حق چھپاتی نہیں ہے، باطل کو دباتی ہے، باطل کو اٹھاتی نہیں. اور جن کا دل سلامت ہے، مرا ہوا نہیں ہے، مردہ دل نہیں ہے ان کا، اور جن کے پیٹ حرام سے محفوظ ہیں، حرام نہیں کھاتے، اور جن کی شرمگاہیں زنا سے محفوظ ہیں. اگر یہ 5 کوالٹیز آپ کے اندر ہیں تو انشاءاللہ قرآن سے جڑیں گے تو اللہ تعالیٰ راسخون فی العلم بناتا چلا جائے گا. اللہ ہمیں راسخون فی العلم بنا دے. قسم سچی ہے، زبان راست باز ہے، جس کا دل سلامت ہے، جس کا پیٹ حرام سے بچا ہے، اور جس کی شرمگاہ زنا سے بچی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو متشابہ آیات آتی ہیں تو ان پہ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ آمنا بہ کل من عند ربنا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کیونکہ یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہمارے پاس بھیجا گیا ہے. اور ہمارا رب کون ہے؟ سچا. ومن اصدق اللہ حدیثا ومن اصدق اللہ قیلا، اللہ سے سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ تو جب اللہ نے کہہ دیا کہ ایسے ہے، 6 دنوں میں آسمان بنایا، زمین بنایا، تو 6 دنوں میں بنایا. جب اللہ نے کہا کہ عرش، اس کی کرسی جو ہے وہ زمین اور آسمان پر اس کی وسعت ہے، تو ہے، مجھے اس کے اندر آپ کو کرید اور ٹو میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹیڑھ اور کجی انسان کے علم میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہے. سمجھ ہمیں اس میں سے یہی آ رہا ہے نا؟ جن کے اندر ٹیڑھ تھی، کجی تھی، وہ راسخون فی العلم نہیں بن سکے. سیدھی سیدھی باتیں تھی، مان لیتے، لیکن ان کے تو اندر ٹیڑھ ہے. یہ کیوں ہے، ایسے کیوں نہیں ہے، انہی چیزوں کو لے لے کر بیٹھے رہتے ہیں. ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ، تاویلیں نکالتے رہتے ہیں. الف لام میم یا حروف مقطعات کے یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، ہا میم سی عین سین قاف کا یہ مطلب ہے. یہ بھی تو وہی ہے نا، یہ بھی تو متشابہ آیت ہی ہے نا. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب بھی ان کے رویے ہیں جو کجی اور ٹیڑھ والے لوگ ہوتے ہیں. تو ٹیڑھ اور کجی، اس کا مطلب ہے علم میں رکاوٹ کا سبب بن رہی ہے. اگر ہمارے اندر ٹیڑھ اور کجی ہوگی تو ہم کبھی بھی راسخون فی العلم نہیں بن سکتے.
کیسے, کیا وجہ ہے, کیا انداز ہے. چھوٹی سی مثال میں ہمیشہ سے دیتی ہوں کہ اگر آپ ایک کیل لیں اور اس کو دیوار میں ٹھوکنا شروع کریں تو کیا ہوتا ہے, آپ کیل کو بالکل سیدھا رکھتے ہیں اور آپ دیوار پہ ٹھوکر لگاتے جاتے ہیں ہیمر سے کیل پر, اور آرام آرام سے کیل آہستہ 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 اندر 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 سیدھا گڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ اس کو ہلاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مضبوطی سے چلا گیا اندر. ہاں جی مضبوط ہے. اب آپ کوئی نہ کوئی بوجھ اس کے اوپر, سینری, ہینگر, کچھ بھی آپ اس کے اوپر ہینگ کرتے ہیں. پھر کیا ہے, اس کو اٹھا لیتا ہے وہ. اگر کیل لگانے کے لیے سیدھا ہو رکھنے کے بجائے آپ ہلکا سا ٹیڑھا رکھیں, ٹیڑھ کے ساتھ کیل کو لے کر جائیں, تو جب آپ مارتے جا رہے ہیں کیل چلا تو جائے گا اندر, لیکن کیا ہوگا, اول تو جائے گا نہیں, اور اگر جانا شروع ہوگا تو ایک وقت آئے گا کہ بس اس سے زیادہ وہ نہیں جا سکے گا. پھر آپ اس کے اوپر کوئی اگر چیز ہینگ کریں گے تو وہ گر جائے گی, وہ اس کا بوجھ نہیں برداشت کر سکے گی, اس کا بوجھ نہیں برداشت کر سکے گی, خود بھی گرے گی, کیل بھی گرے گا, چیز بھی گرے گی, نقصان بھی ہو جائے گا, اور ساتھ ساتھ یہ جو دیوار ہے اس کے اوپر سے کیل اکھڑ کے باہر آ جائے گا اور ایک بہت ہی بدنما دھبا یہاں پر چھوڑ دے گا, پلستر سارا اتر جائے گا. ایسے ہی ہوتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. تو اگر علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے اندر ٹیڑھ اور کجی ہوئی تو اول تو علم آئے گا نہیں, اور اگر آ بھی گیا اور ٹیڑھ اور کجی کے ساتھ ہی آیا تو جب دنیا کی آزمائشوں کا بوجھ پڑے گا تو کیا ہوگا, وہ علم بھی جائے گا, وہ نقصان بھی ہوگا, اور آپ کے کردار اور آپ کی شخصیت کے اوپر ایک بدنما دھبا چھوڑ جائے گا. لہذا قرآن پڑھنے کے لیے ہر قسم کی کجی اور ٹیڑھ کو دل سے نکال دینا چاہیے. بچے بن کر اپنے ذہنوں کی سلیٹ کو بالکل صاف ستھرا کر کے قرآن کے آگے بیٹھنا ہے اور پڑھنا ہے. جو چیز سمجھ میں آ جائے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, اللہ سے مانگے سمعنا و اطعنا, اللہ سن لیا, سمجھ لیا, اب تو ہمیں اس کی عمل کی اطاعت کی توفیق عطا فرما دے. اور جب علم سیدھا آیا ہے بغیر ٹیڑھ اور کجی کے تو اعمال صالحہ کا بوجھ وہی علم برداشت کر سکے گا, کیونکہ جب بھی ایمان لائیں گے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ حسب الناس ان یقولوا آمنا, حسب الناس ان یترکوا, کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے, ان یقولوا آمنا فہم لا یفتنون, کہ ان کو ایمان لائے ہیں وہ کہیں گے ہم ایمان لائے اور اللہ ان کو آزمائے گا نہیں, آزمائے گا. تو جب ایمان لانے کا دعویٰ کریں گے علم ٹیڑھا آئے, سیدھا, ٹیڑھا نہیں سیدھا آئے گا, تو پھر ہی وہ علم اعمال صالحہ کا بوجھ برداشت کرنے کے قابل بنائے گا. اللہ ہمیں صحیح انداز سے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب جب دنیا میں جو بہت زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں ان کو ہم بڑا سیانہ اور سمجھدار کہتے ہیں نا, کہ اتنی ڈگریز ہیں اس کے پاس, اتنا کچھ ہے. اللہ کس کو سیانہ سمجھدار کہہ رہے ہیں؟ اللہ اس کو سیانہ اور سمجھدار کہہ رہے ہیں جو آیات متشابہات پر کیا رویہ اختیار کرتا ہے, آمنا بہ کل من عند ربنا. اللہ اس کو سیانہ اور سمجھدار کہہ رہے ہیں. دنیا میں جتنا مرضی, اب زیادہ تر یہی دیکھا گیا ہے, جتنا زیادہ دنیا کا علم ہے اتنی زیادہ ٹیڑھ ہے ان کے اندر, اتنی زیادہ کجی ہے ان کے اندر, اتنی ہی زیادہ لاجک اور دلیلیں مانگتے ہیں وہ. ہمارا دین لاجک اور دلیل سے نہیں ایکسپلین کیا جا سکتا. کچھ چیزیں وداؤٹ لاجک اینڈ دلیل ہم کو ماننی ہی ماننی, بلکہ مور دین 50% آف اوور دین غیب پر, ایمان پر منحصر اور بیس کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں کیا کرنا ہے, آمنا بہ کل من عند ربنا. اللہ دنیا کا وہ علم عطا فرما جو ہمیں تجھ سے قریب کر دے. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. اللہ وہ علم عطا فرما جو ہمیں تیرے قریب ہمیں کر دے.
اچھا اب جب وہ سیانے سمجھدار بن گئے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ رویے اختیار کرنے والے اولو الالباب ہیں، سیانے سمجھدار ہیں، تو اب ان کو اپنے اس دین کی قدر بہت ہے، ان کو اپنی اس کجی کا بھی علم ہو چکا ہے جو وہ پہلے ان کے دلوں میں ہوتی تھی، جس کی وجہ سے وہ سیدھے نہیں ہو رہے تھے اور نہیں مان کے دے رہے تھے. اب ایسے ہی ان کو قدر ہے جیسے پیاسے کو پانی کی قدر ہوتی ہے، جیسے اندھیرے میں رہنے والوں کو روشنی کی قدر ہوتی ہے. پہلے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے، گمراہی کے اندھیرے تھے، ڈپریشن ٹینشنز کے اندھیروں میں تھے، ضلالت تھی، نہیں پتا تھا، نہیں تھا، دنیا میں بھٹک بھٹک کے زندگی گزار رہے تھے، پیاس تھی کہیں سے حق پتا چل جائے. اب جب حق ان کو مل گیا ہے تو اب ان کو اس راستے کی قدر ہو گئی. لہٰذا یہ سمجھدار لوگ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، کہ اللہ تو ہمارے دلوں کو کجی اور ٹیڑھ میں مبتلا نہ کرنا، زیغ نہ ڈالنا، لا تزغ، نہ تو کجی میں رکھنا، نہ تو ٹیڑھ میں رکھنا، کس کو؟ قلوبنا، ہمارے دلوں کے، بعد اذ ہدیتنا، ہمیں ہدایت دینے کے بعد، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنی جناب سے ہمیں ہم پر رحمت نازل فرما، رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی دینے والا ہے، تو ہی حقیقی دینے والا ہے. ربنا انک جامع الناس، اے ہمارے رب بے شک تو لوگوں کو جمع کرے گا، لیوم، اس دن، لا ریب فیہ، جس دن کوئی آنے میں کوئی شک نہیں ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. یہ راسخون فی العلم والوں کی دعا ہے کہ جب وہ اپنے یہ رویے اختیار کر کے چلتے ہیں تو پھر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ اب ہمیں ہدایت مل گئی ہے، اس ہدایت کے بعد اب ہمارے دلوں میں کسی قسم کی ٹیڑھ نہ رکھنا. تو میں اور آپ آج اگر اس ٹیڑھ کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، آج اللہ نے مجھے اور آپ کو یہاں پہ لا کے بٹھا دیا ہے، تو بچے بن کر اپنی انگلیاں قرآن کو پکڑا دیں، ہر قسم کی ٹیڑھ اپنے دماغ، اپنے ذہنوں سے، اپنے دلوں سے نکال کر قرآن کے احکامات محکمات کو مان لینا ہے. متشابہات پہ آمنا بہ کل من عند ربنا کا رویہ اختیار کر کے چلنا ہے اور اللہ سے دعائیں مانگنی ہے، قرآن کے ساتھ جڑ جانا ہے، راسخون فی العلم بن جانا ہے. اور اللہ سے کیا دعا مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں تو جب ہدایت دے چکا ہے تو اب اپنی خاص رحمت بھی عطا فرما. پچھلی آیت ہے راسخون علم والوں کی، ربنا لا تزغ قلوبنا، جی ہاں جی، اب راسخون فی العلم ہوئے نا، اب علم راسخ ہوا ہے نا، تو اب کیا دعا مانگیں گے کہ اب تو نے جب ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمیں کجی اور ٹیڑھ میں نہ ڈالنا، اب ہمیں کسی کجی اور ٹیڑھ میں نہ ڈالنا. قرآن کلاس میں بیٹھ کے بڑی چیزیں ہلتی ہیں، دماغ بھی ہمارا جھنجھوڑا جاتا ہے، پھر واپس دنیا میں جاتے ہیں تو پھر وہیں پہ ٹیڑھ اور کجی میں چلے جاتے ہیں. تو بار بار یہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. جب وہ مانگتے تھے تو مجھے اور آپ کو ضرورت نہیں ہے. راسخ ہونے کے لیے، علم میں راسخ ہونے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ یہ دعائیں بار بار مانگے جو یہاں راسخون فی العلم کی دعا بتائی جا رہی ہے کہ اللہ ہدایت دینے کے بعد اب اپنی خاص رحمت عطا فرما، تو ہی دینے والا ہے. اب اللہ کی رحمت ہوگی تو انشاءاللہ ہر نیکی کی توفیق اللہ دنیا میں دیتا چلا جائے گا. ہدایت کے بعد آگے اللہ نیکی کی توفیق دے گا. پھر ان کو اب آگے فیوچر کا بھی جو ہے وہ پریشانی ہے، فیوچر سے بھی ڈرتے ہیں. زندگی جو گزر گئی وہ تو گزر گئی، لیکن اگر اللہ تو نے ہم ایک دن لوگوں کو جمع کرنا ہے، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اس دن جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں ہے. بے شک اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، تو نے تو جمع کرنا ہی ہے، تو نے تو وہاں بلانا ہی ہے، تو اللہ اس دن کی رسوائی سے بھی ہمیں بچا لینا ہے. تو وہ مومن کیا کرتا ہے پھر؟ راسخون فی العلم کیا کرتا ہے؟ جو پاسٹ میں ہو گیا ہے اس پہ آنسو اور ٹسوے نہیں بہاتا، بار بار کیا کرتا ہے؟ اللہ سے صرف استغفار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن جب تو ہمیں بلائے گا اس دن تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ہم تیرے پر ایمان لے آئے ہیں، ہم تیرے وعدے کے مطابق ہم اپنا اچھا انجام چاہتے ہیں، لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ جس دن تو ہمیں جمع کرے گا اس دن ہمارا بہترین انجام کر دینا. ان الذین کفروا
بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ہم وقود النار، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا تو ان کی نہ اولاد ان کے کام آئے گی، نہ مال ان کے کام آئے گا، اللہ سے ان کو نہیں بچا سکیں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو آگ کا ایندھن بن کے رہیں گے۔ دنیا میں وہ نہیں مانتے تھے، بڑے سیانے سمجھدار تھے، بڑے دنیاوی طور پر علم میں بہت اپنے آپ کو ڈگریز ہولڈر تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ساری دنیا کا جو ہے میں نے ٹھیکہ لے کے رکھا ہوا ہے، میں نے ہی کماتا ہوں، میں ہی سب کچھ کرتا ہوں، مال بھی بہت ہے، اولادیں بھی بہت ہیں، بس ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انہی پر اس کو غرہ تھا۔ لیکن اللہ نے کہا دنیا میں جتنی دنیا بنا لو گے، مال کما لو گے، اولادوں کو کر لو گے، قیامت کے دن کیا ہو جاؤ گے؟ امت کے مسکین بھی بن جاؤ گے، امت کے فقیر بھی بن جاؤ گے، امت کے بانجھ بھی بن جاؤ گے۔ یہ مال، یہ اولاد تمہارا قیامت میں کوئی کام نہیں آئے گا، بلکہ یہی تمہارے لیے آگ کا ایندھن بن جائیں گے، یہ لوگ آگ کا ایندھن بن جائیں گے۔ کیوں نہیں کام آئے گا مال اور اولاد؟ کیونکہ یہ مال اس نے صدقہ جاریہ میں لگایا ہی نہیں، یہ اولاد اس نے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائی ہی نہیں۔ کون سے مال اور اولاد صدقہ آپ کے لیے آخرت میں کام آئیں گے؟ وہی تو آئیں گے۔ عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے، سوائے 3 اعمال کے جو اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ ایک وہ مال جو صدقہ جاریہ میں لگا دیا، ایک وہ علم جو کسی کو سکھا گیا، علم نافع، اور ایک اولاد جو نیک اعمال کرتی ہے، اس کے لیے دعائیں بخشش کرتی ہے، تو یہی کام آئے گا۔ تو یہ تو اس نے بنایا ہی نہیں تھا، اس کو تو دنیا میں اپنے مال پہ اور اولاد پہ غرہ تھا، اور اپنے آپ کو بڑا سیانا سمجھدار سمجھ کے اللہ کی تمام باتوں پر انکار کر گیا تھا۔ کفرو کا معاملہ، یہ وہ تیسرا رویہ بتایا جا رہا ہے۔ پہلا رویہ کیا تھا؟ جو ایمان لے آتے ہیں، محکمات کو پکڑ لیتے ہیں۔ دوسرا رویہ کیا تھا؟ جو متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں۔ وہاں بتا دیا گیا کہ تم نے متشابہات کے پیچھے نہیں پڑنا، تم متشابہ آیات پہ کیسا رویہ اختیار کرو گے تو راسخون فی العلم بنو گے، پھر یہ دعائیں کرتے رہنا۔ ہاں، تیسری کیٹیگری بھی آئے گی، اس قرآن کو پڑھنے لگو گے تو وہ لوگ ہوں گے جو ٹوٹلی انکار کرتے ہیں، اور وہ جو انکار کریں گے تو اپنی من مانی زندگی گزاریں گے، تو دنیا میں چاہے جتنے مرضی وہ اوپر چلے جائیں، اللہ تعالیٰ سے ان کو قیامت میں کوئی نہیں بچا سکے گا، وہ آگ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ انسان کیسے آگ کا ایندھن بنتا ہے؟ آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ انسان کی باڈی کے اندر جو اس کی بناوٹ ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی منرلز اور چیزیں رکھی ہیں، جیسے ہماری ہڈیوں کے اندر فاسفیٹس ہیں، کیلشیمز ہیں، ٹھیک ہے نا، فاسفورس ہے۔ یہ کیا کرتا ہے فاسفورس؟ فائر کو جب ہم چنگاریاں وغیرہ کیا کہتے ہیں اس کو، پھلجڑیاں، اور وہ جو بناتے ہیں پٹاخے وغیرہ جو بناتے ہیں، اس کے اندر فاسفورس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جو ہمارا بھیجا ہے یہ کولیسٹرول کا منبع ہے نا، کہتے ہیں نا ہائی کولیسٹرول والوں کو مغز نہیں کھانا چاہیے، ہے نا، آئل، یس، تو یہ فیٹ ہے، اور یہ فاسفیٹس بھڑکتا ہے اور آئل جلاتا ہے۔ تو جب انسان کو اور پتھروں کو وقودہم الناس والحجارہ، وہ آتا ہے نا قرآن میں، پیچھے پڑھ کر آئے تھے کہ آگ کا ایندھن کیا ہوں گے؟ انسان اور پتھر، تو وہ سلفر کے پتھر ہیں جو ڈالے جائیں گے، اور انسان کی باڈی ایز اے فیول آگ کے اندر بن رہی ہوگی۔ آپ جب دیکھتے ہیں کوئلہ جلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے اوپر آگ ہوتی ہے، کوئلہ ریڈ ہاٹ ہوتا ہے اور اس کے اوپر فلیمز ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسان کا جسم ریڈ ہاٹ، اور اس میں پٹاخے بن رہے ہیں، اور اس میں آئل ہے وہ علیحدہ ہو رہا ہے، پھر وہ فاسفیٹس ہیں، کیلشیم ہے، پھر وہ مغز ہے، اور خواتین کے اندر تو ایک اور ایکسٹرا چربی کی لیئر ہوتی ہے، فیٹ کی لیئر، جو کہ بہت بڑی اللہ نے پوری باڈی کے اندر رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ سب اس دن کیا بن جائیں گے؟ ایندھن بن جائیں گے، فیول بن جائیں گے جہنم کی آگ کا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں قرآن پر ایمان کی توفیق بھی عطا فرما اور قرآن کے اوپر عمل کی توفیق بھی نصیب فرما۔ کتابی آل فرعون، اسی طرح سے آل فرعون کا بھی حال ہوا تھا، والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے لوگوں کا بھی حال ہوا تھا، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا۔ تو پھر کیا ہوا جب ان لوگوں نے آیات کو جھٹلایا؟ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے گناہوں پر ان پر پکڑ لیا۔
اللہ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑا, ان کو غرق کر دیا. واللہ شدید العقاب, اور اللہ سخت عذاب دینے والا. قل للذین کفروا, ان سے کہہ دیجئے جنہوں نے کفر کیا ہے, ستغلبون وتحشرون الی جہنم, کہ تم عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے اور ہانکے جاؤ گے جہنم کی طرف. وبئس المہاد, اور برا ہے ٹھکانہ. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہم اجرنا من النار. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بہترین رویہ اپنانے کی توفیق عطا فرما. اللہ قرآن کی آیات کو پڑھتے جائیں اور ہم آگے بڑھتے جائیں. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں. یا رحیم یا کریم یا ذوالجلال والاکرام, یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث, یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث, یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, وجعلنا للمتقین اماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت. یا رحیم یا ذوالجلال والاکرام, جو ہم نے پڑھا ہے اللہ اس کو ہمارے دلوں میں اتار دیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے اوپر ہمیں بہترین اللہ قرآن کے اوپر ہمیں بہترین ایمان عطا فرما. اللہ اس پر یقین عطا فرما. اللہ اس پر یقین کی دولت سے مالا مال فرما. اللہ اس کو پڑھنے کا شوق عطا فرما. اللہ اس کو سمجھنے کا شوق عطا فرما. اللہ اس پر عمل کرنے کا توفیق نصیب فرما. اللہ اس پہ عمل کرنا آسان بنا دے. اللہ اس کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے. اللہ اس کو ہمارے لیے سینے کا سنور بنا دے, ہماری آنکھوں کا نور بنا دے, ہمارے دل کا سرور بنا دے. اللہ اس کو ہمارا دوست اور ساتھی بنا دے. اللہ اس کا عالم بنا دے, اس کا عامل بنا دے. اللہ اس پر عمل کی وجہ سے اللہ ہمارے والدین کو وہ تاج نصیب فرما دے جس کی وجہ سے زمین آسمان روشن ہو جائیں. اور اللہ ہماری اولادوں کے عمل کی وجہ سے اللہ ہمیں وہ تاج نصیب فرما دے جس سے زمین اور آسمان روشن ہو جائیں. اللہ ہماری اولادوں کو بھی دین کے لیے چن لے. اللہ ان کو بھی دین کا عالم بنا. اللہ ان کو دین کا علم بردار بنا. اللہ قرآن اور سنت پر عمل کی انہیں بھی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں نمازوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. اللہ نمازیں قائم کرنے والا بنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پہچان عطا فرما, اپنی محبت عطا فرما, اور اللہ صرف الہ واحد تک ہی رہنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہر قسم کے شرک کو ہماری زندگی سے نکال کے اللہ ہمیں صرف اور صرف اپنے لیے زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک سبحانک اللہ العظیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین. سبحان ربی